بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پچھلی قسط میں آپ نے عرب کا محل وقوع، ظہور اسلام سے قبل کے حالات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب ملاحظہ فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان، آپ کی ولادت اور بچپن سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ راستہ میں مدینہ میں قیام کیا۔ وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جو شرافت و فراست کا پیکر اور حسین و جمیل تھی۔ معلوم ہوا کہ خاندان بنو نجار سے ہے اور نام سلمہ ہے۔ ہاشم نے اس سے شادی کی درخواست کی، اس نے قبول کر لی۔ شادی کے بعد یہ شام چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ ادھر سلمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بچے نے تقریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ کو ان کے آنے کا احوال معلوم ہوا تو ان کو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے معنی مطلب کا غلام ہے۔ وجہ تسمیہ کے متعلق ارباب نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی، اس لیے عرب کے محاورہ کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے چاہے زمزم، جو کہ ایک مدت سے گم ہو چکا تھا، کا پتہ لگایا اور کھدوا کر نئے سرے سے جاری کیا۔ عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی۔ تمام بیٹوں کو لے کر کعبہ پہنچے اور پجاری سے کہا کہ کرہ ڈالو، دیکھو کس کے نام پر نکلتا ہے۔ کرہ عبداللہ کے نام پر نکلا۔ عبداللہ کی بہنیں جو 7 تھیں رونے لگیں اور کہا کہ اس کے بدلے 10 اونٹ قربان کیے جائیں۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں پر کرہ ڈال۔ اتفاق سے عبداللہ ہی کے نام پر کرہ نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر کرہ آیا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر سرداران قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں 5 نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کے حوالے سے شہرت حاصل کی۔ ان میں ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ اور عباس مشہور ہیں۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی، جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھی۔ وہ اس وقت اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہیب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور نکاح ہو گیا۔ اسی موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہیب کی صاحبزادی، جن کا نام حالہ تھا، شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے وطن سے تھے۔ حالہ رشتہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئیں اور اس بنا پر حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ شادی کے وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے، واپسی پر مدینہ ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں وفات پائی۔ عبداللہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ تمام خاندان کو سخت دکھ پہنچا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی، جن کا نام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ایمن کا اصل نام برکہ تھا۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکہ میں ملی۔ تاریخ ولادت سے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ میں دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا
کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھیں، دودھ پلایا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا شیرخوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تاکہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کر سکیں اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہیں۔ دستور مذکور کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیرخوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں، ان میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ جانے کی بجائے شیرخوار بچے کو ساتھ لے گئی۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام شیمہ تھا، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا، وہی آپ کو کھلاتی پلاتی تھی۔ 2 سال کے بعد حلیمہ آپ کو مکہ لائیں اور آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ چونکہ اس زمانہ میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گاؤں لے آئیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے سال رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سب سے فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے شوہر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والد کا نام عارس بن عبد العزیٰ ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 رضائی بہن بھائی تھے، جن کے نام عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیمہ کے لقب سے مشہور تھی۔ ان میں عبداللہ اور شیمہ کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا احوال معلوم نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ گئی۔ اس سفر میں ایمن جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ مورخین کا خیال ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی، وہاں تقریباً 1 ماہ قیام کیا۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی۔ ایمن آپ کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ والدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اعتبار سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ مناسب ریاست میں صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ابو طالب حقیقی بھائی تھے۔ ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کے مقابلے میں اپنے بچوں کی پرواہ نہ کرتے، سوتے جاگتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ نے 10-12 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں، جو کہ عرب میں رواج کے عین مطابق